کافی عرصے سے عدالت میں بھی گئے اور ان کے یہاں بھی حاضری کاٹی. منسٹر ٹرانسپورٹ، وزیر اعلیٰ سندھ، سیکریٹری ٹرانسپورٹ، کمشنر کراچی. تو مطالبات تو آپ کو ویسے ہی منظور نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا لائے عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں جی، ہم نے پرامن طور پہ تمام سے منسٹر سے بھی رابطہ کیا، سی ایم سے بھی رابطہ کیا، وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی رابطہ کیا، سیکٹری سے بھی رابطہ کیا. ان سے میٹنگ کی کہ بھائی ہمارا قصور کیا ہے. ہم عوام کو سہولت دے رہے ہیں. 5 کروڑ کی ایک بس ہے جو گورنمنٹ ہمیں نہیں دے رہی، نہ ہمیں لون پہ دے رہی. ہم ذاتی پیسوں سے خرید کے چلا رہے ہیں کہ عوام کو سہولت ہو. ہم یہ چاہتے ہیں، اگر یہ ہمیں کراچی ٹرمینل یہ کہتے ہیں جانے کے لیے، وہ ایک پرائیویٹ عوام جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں منسٹر کی شراکت داری ہے، اس میں پیسے مل رہے ہیں، کمیشن اس کو 25% مل رہا ہے. ہم سننے میں آیا کہ یہ جو عظیم ٹرانسپورٹ، عظیم کہہ رہے ہیں نا، کراچی ٹرمینل جو شفٹ ہوا ہے وہ ایک جنرل کے پوتے کا یا کسی نواسے کا ہے؟ بالکل ہے. وہ اسلم بے کے داماد گئے، اسی لیے سارے ان کو وہ نواز رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ دیکھیں جی، شہر کے اندر ہمارے دفتر بند کر رہے ہیں، سائن بورڈ اتار رہے ہیں. کس قانون کے تحت اتار رہے ہیں؟ یا تو یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہے. NOC انہوں نے دی تھی، ہم نے باقاعدہ NOC دی ہیں، چلتے رہے NOCوں پہ. اب انہوں نے وہ NOC بھی بند کر دی ہیں ہماری. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ سراغ گوٹ جاؤ تو ٹھیک ہے، سراغ گوٹ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں کم از کم سرکاری زمین الاٹ کی جائے، سرکاری ٹرمینل دیا جائے. پورے پاکستان کے اندر ہر شہر میں سرکاری ٹرمینل ہے. ایک ہمارا کراچی ہے، واحد صوبہ سندھ ہے جس میں کوئی سرکاری ٹرمینل ہی نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ لیاری ایکسپریس وے کے نیچے ہمیں جو ہے وہ بنا کر دیں ٹرمینل، تو پھر اس کا کیا ہوا؟ لیاری ایکسپریس وے کی طرف جیسے گولی مار سے اترتے ہیں تو گٹر بغیچہ یہ کہلاتی ہے جگہ، وہاں پہ 30 ایکڑ ہے. وہاں ہم نے کہا کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم بنانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پرمیشن دی جائے. اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے، آپ نہیں دینا چاہتے ہو، تو ہم وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت اس کو ہم بنائیں گے. لیکن وہاں بھی وہ راضی نہیں. سڑک تھی، روڈ جو بنانا تھا ان کو، جو آپ کو NOC اس کی نہیں ملی انجینئرنگ، ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ لیاری ایکسپریس وے پہ ہمیں چلنے دیں. سراغ گوٹ سے گاڑی آئے گی، لیاری ایکسپریس وے سے گولی مار سے اترے گی، سیدھی ٹرمینل جائے گی. اس سے ٹریفک کو کوئی نہ کوئی رش ہوگا، نہ کوئی رش کا خطرہ ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں گولی مار سے پیچھے ہم چلے جائیں تو حبیب بینک کا ایریا جہاں ہیوی ٹریفک چلتی رہتی ہے، 24 گھنٹے چلتی ہے. کیماڑی میں کنٹینر کھڑے ہیں، ٹرکوں کے اڈے وہاں پر ہیں، تو ان کو نہیں روک رہے، لیکن ہمیں روک رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم عوام کو سہولت دے رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، اسی لیے ہمیں روکا. آخری آپ کا کیا حل ہوگا اگر یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہیں؟ تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا آخری؟ دیکھیں جی، اگر ہمارے یہ مطالبات نہیں مانیں گے اور اسی طرح ہمارے ساتھ زیادتیاں کریں گے، جیسے ہماری بسیں بند کر دی، ہمارے آفیسز کے سارے بینر اتار دیے. اب اگر آفیسز بھی بند کریں گے تو ظاہر ہے ہم کیا کریں؟ ہمارا ایک معاشی قتل ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کی روزی ہے. ہم پھر روڈوں پہ آئیں گے، جتنی مین شاہراہیں ہم سب کو بلاک کریں گے. یہاں پہ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، جن کا نام نہیں لے سکا مدد کے ساتھ